اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے 151 کا مضمون کافروں کا مشن مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے محروم کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اگر پیروی کرو گے تم کافروں کی تو وہ پھیر دیں گے تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف، تو تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ تفسیر: پہلی آیت میں انبیاء سابقین کے انصار و اعوان کی اقتداء کا حکم دیا گیا۔ اس آیت میں کفار کی اطاعت سے روکا گیا، کیونکہ ان کی اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دین کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، یا کم از کم ہماری گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ترجمہ: بلکہ اللہ حامی ہے تمہارا اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ترجمہ: ابھی ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں روب، اس لیے کہ انہوں نے شریک بنا لیا اللہ کے ساتھ اس کو جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل، اور ان کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے، اور بہت بری جگہ ہے ظالموں کی۔ تفسیر: اس کا مظاہرہ جنگ احد میں ہی ہو گیا۔ کفار نے پلٹ کر عقب سے حملہ کر کے مسلمانوں کو سراسیمہ کر دیا تھا۔ ان کی صفیں درہم برہم ہو گئی تھیں، ان کی کثیر تعداد شہید اور فوج کا بیشتر حصہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ اگر وہ اس وقت مدینے پر یلغار کرتے تو ظاہری حالات ایسے تھے کہ شاید انہیں کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا مرعوب اور خوفزدہ کر دیا کہ انہوں نے وہ مہم جس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ پورے تمطراق سے آئے تھے اور اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے، اس کو نامکمل چھوڑ کر واپس ہونے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ راستے میں انہیں اپنی اس غلطی کا احساس بھی ہوا کہ وہ اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر جا رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے واپسی کا قصد بھی کیا، لیکن ہمت نے جواب دے دیا۔ الٹا زخم خوردہ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے 8 میل دور حمر الاسد تک ان کا تعاقب کیا۔ روب بھی فتح یابی کا بہت بڑا سبب ہے۔ بسا اوقات دشمن لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ دشمن 1 ماہ کی مسافت پر ہراساں رہتا تھا۔ اگلی 152 آیت کا مضمون نظم کی خلاف ورزی فتح شکست میں بدل گئی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، جبکہ تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے اور جھگڑنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بارے میں، اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد کہ اللہ نے دکھا دیا تھا تمہیں جو تم پسند کرتے تھے۔ بعض تم میں سے طلبگار ہیں دنیا کے اور بعض تم میں سے طلبگار ہیں آخرت کے، پھر پیچھے ہٹا دیا تمہیں ان کے تعاقب سے تاکہ آزمائے تمہیں، اور بے شک اس نے معاف فرما دیا تم کو، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل و کرم فرمانے والا ہے مومنوں پر۔ تفسیر: امام بخاری نے برا بن عازب سے جنگ احد کا چشم دید حال روایت کیا ہے، جس سے اس آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احد کے دن جب ہمارا مقابلہ مشرکین سے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک دستے کو عبداللہ بن جبیر کی امارت میں درہ پر متعین فرمایا، اور انہیں حکم دیا کہ چاہے ہمیں شکست ہو، فتح ہو یا شکست، تم کسی صورت میں اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ میں ادھر ادھر حواس باختہ ہو کر بھاگ رہی ہیں، انہوں نے پائنچے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، ان کی پنڈلیاں برہنہ ہو رہی ہیں اور ان کی پازیبیں نظر آ رہی ہیں۔ جنگ کی یہ حالت تھی کہ اور مسلمانوں نے غنیمت غنیمت کہنا شروع کر دیا۔ تیر اندازوں کے دستے نے بھی غنیمت جمع کرنے میں شریک ہونا چاہا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ٹھہرو، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ یہاں سے ہرگز نہ ہٹنا؟ لیکن وہ وہاں نہ ٹھہرے۔ کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے اونچی جگہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لے کر پوچھا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرما دیا۔ اس نے یہ سوال 3 بار دہرایا، پھر اس نے 3 بار پوچھا، کیا تم میں ابن ابی قحافہ ابو بکر ہیں؟ پھر بھی جواب دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ پھر اس نے 3 بار پوچھا، کیا تم میں عمر ہیں؟ پھر جواب کی اجازت نہ ملی۔ ابو سفیان نے اپنے احباب کی طرف متوجہ ہو کر خوشی سے کہا کہ یہ تینوں تو قتل ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تم جھوٹ بکتے ہو، تجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی رکھا ہے۔ پھر اس نے نعرہ مارا، حبل کی جے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہ اعلیٰ
وجل، اللہ بلند اور بزرگ ہے۔ پھر ابو سفیان نے ازرح غرور کہا، ہمارا عزی ہے اور تمہارا کوئی عزی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اب یہ آیت مزید کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ اگلا ہے، اس سے مراد وہ تیر انداز ہیں جو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اپنا مورچہ چھوڑ گئے، اور منکم من یرید الآخرہ سے مراد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبیر اور ان کے وہ 10 ساتھی ہیں جو اپنی جگہ پر جمے رہے اور شہید ہوئے۔ اگلا ہے، زبردست سرزنش کرنے کے بعد اب ان کو یہ مژدہ سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری اس خطا کو تمہارے مولا کریم نے معاف فرما دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنا فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ جن سے یہ لغزش ہوئی وہ مومن تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ انہیں مومن کہے اور ان کی لغزش کو معاف کر دے تو آج کون ہے جسے یہ حق پہنچتا ہو کہ ان نفوس قدسیہ کے ایمان میں شک کرے یا ان پر زبان تان دراز کرے۔ اگلی 153 آیت کا مضمون مشکلات پر مشکلات کی حکمت۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتاكم ولا ما عصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ، یاد کرو جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے کسی کو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے تمہیں پیچھے سے، بس اللہ نے پہنچایا تمہیں غم کے بدلے غم، تاکہ تم نہ غمگین ہو اس چیز پر جو کھو گئی ہے تم سے، اور نہ اس مصیبت پر جو پہنچی ہے تمہیں، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تفسیر، زمین میں دور تک دوڑے چلے جانے کو اصعاد کہتے ہیں۔ ابو حاتم نے کہا کہ بلندی پر چڑھنے کو صعود اور ہموار زمین اور وادیوں میں چلنے کو اصعاد کہتے ہیں۔ احد میں مسلمانوں کی افراتفری کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ دشمن کے ناگہانی دو طرفہ حملے سے جو دہشت اور خوف پھیل گیا تھا، اس میں بڑے بڑے بہادروں کی کمر ہمت ٹوٹ گئی، پاؤں ڈگمگا گئے اور جان بچانے کی فکر میں ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن اللہ کا پیارا محبوب اور سچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمع رہا، نہ دل میں ہراس، نہ چہرے پر مایوسی، نہ زبان پر شکوہ اور نہ حرکات میں بے ضابطگی۔ شجاعت، رسالت اور وقار نبوت کا صحیح مظاہرہ اسی روز ہوا۔ صرف 12 جان نثار پاس ہیں اور دشمن کا ٹڈی دل لشکر چاروں طرف سے امنڈا چلا آ رہا ہے، لیکن یہاں پیشانی پر بل تک نہیں۔ اس وقت بھی زبان پاک سے الا عباد الا عباد الا عباد، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اگلا ہے، یعنی تم نے حکم نبوی سے سرتابی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچایا، اس کے بدلے تمہیں بھی غم سے دوچار ہونا پڑا، جیتا ہوا میدان ہاتھ سے نکل گیا، تعداد کثیر شہید ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر وحشت اثر نے تو دنیا ہی تاریک کر دی۔ اگلا ہے کہ اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ یہ غم پر غم، رنج پر رنج اس لیے دیا گیا کہ تم ان کے خوگر ہو جاؤ، اور آئندہ کبھی ایسی صورت پیش آئے تو صبر و استقامت سے کام لو۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جملہ لقد عفا عنکم سے متعلق ہے، یعنی اس لغزش کے باوجود تمہیں معاف اس لیے کر دیا کہ غلطی کا احساس تمہیں ہمیشہ حزین و غمگین نہ بنائے رکھے۔ احساس خطا کے اس تکلیف دہ زخم پر اللہ تعالیٰ نے عفو و کرم کا مرہم لگا دیا۔ علامہ قرطبی نے اسی کو پسند کیا ہے۔ اگلی 154 آیت کا مضمون موت کا وقت ہی نہیں جگہ بھی طے ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ ترجمہ، پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تم پر غم و اندوہ کے بعد راحت، یعنی غنودگی جو چھا رہی تھی ایک گروہ پر تم میں سے، اور ایک جماعت ایسی تھی جسے فکر پڑا ہوا تھا صرف اپنی جانوں کا۔ بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ بلا وجہ، عہد جاہلیت کی بدگمانی، کہتے کیا ہمارا بھی اس کام میں کچھ دخل ہے؟ آپ فرمائیے اختیار تو سارا اللہ کا ہے، چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر۔ کہتے ہیں اپنے دلوں میں اگر ہوتا ہمارا اس کام میں کچھ دخل تو نہ مارے جاتے ہم یہاں اس بے دردی سے۔ آپ فرمائیے کہ اگر تم بیٹھے ہوتے اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے وہاں سے وہ لوگ لکھا جا چکا تھا جن کا قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ یہ سارے مصائب اس لیے تھے تاکہ آزما لے اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا تھا، اور صاف کر دے جو میل کچیل تمہارے دلوں میں تھا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کا۔ تفسیر، احد میں جب جسم زخموں سے چور ہو رہے تھے، تھکن سے جوڑ جوڑ ٹوٹ رہا تھا، عزیز احباب کے لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہے تھے، ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں پر غنودگی طاری کر دی، جس سے پھر یہ تھکا ماندہ لشکر تازہ دم ہو گیا۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اونگھنے لگے، یہاں تک کہ کئی بار تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹی اور میں نے اسے سنبھالا۔ ایسی حالت میں نیند کا آنا واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگلا ہے منافقین کی 300 کی نفری تو ابن ابی کے ساتھ راستے سے ہی لوٹ گئی تھی، لیکن ایک مختصر سی جماعت ان کے ساتھ تھی۔ انہیں نیند کے لطف سے محروم رکھا گیا کیونکہ انہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کا فکر تھا اور نہ کامیابی کا خیال۔ انہیں صرف اپنی پڑی تھی کہ وہ کہیں زندہ سلامت گھر پہنچے، لیکن جب جنگ کا پانسا پلٹ گیا تو ان کا چھپا ہوا نفاق اور اسلام دشمنی ان کی زبان سے ظاہر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور جو کچھ بے سروپا باتیں انہوں نے کی ان کو قرآن نے وضاحت سے ذکر کر دیا۔ یعنی جب موت کا وقت معین آ جاتا ہے تو انسان اپنی قتل گاہ کی طرف خود بخود کھنچا چلا آتا ہے۔ وہ لاکھ کترائے لیکن تقدیر اسے پا بجولاں لے ہی آتی ہے۔ اب پھر خطاب مومنین صادقین سے ہے کہ ان مصیبتوں کی بھٹی میں تمہیں اس لیے ڈالا گیا کہ کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائے اور لغزش کا میل کچیل دھل جائے۔ اگلی 155 آیت کا مضمون بزدلی گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تھے تم سے اس روز جب مقابلہ میں نکلے تھے دونوں لشکر، تو پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے بوجہ ان کے کسی عمل کے، اور بے شک اب معاف فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ تفسیر، اس افراتفری میں جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے انہیں پہلے مژدہ سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف فرما دی۔ ان کی مزید تسکین خاطر کے لیے اسی خوشخبری کو دہرایا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات پر تیز کلامی ہو گئی، تو حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان سے کہا کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھے برا بھلا کہو، کیونکہ میں بدر میں شریک تھا اور تم غیر حاضر تھے، میں نے بیعت رضوان کی اور آپ نے نہیں کی، اور میں احد میں ثابت قدم رہا اور تم نہ رہے۔ تو حضرت عثمان نے جواب میں فرمایا کہ غزوہ بدر میں میری غیر حاضری کی خاص وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کی زوجہ محترمہ بیمار تھیں، اور میں ان کی تیمارداری اور خدمت گزاری میں رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجاہدین بدر کے سے اجر کی خوشخبری بھی دی اور مال غنیمت سے مجھے ان کے برابر حصہ بھی دیا۔ بیعت رضوان کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بن کر کفار مکہ کے پاس گیا ہوا تھا، اور جب تم لوگ بیعت کر چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، حاض علی عثمان، یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے، میرے دائیں بائیں ہاتھ سے سرور عالم کا دایاں اور بایاں ہاتھ میرے لیے 1000 درجہ بہتر ہے۔ باقی رہا غزوہ احد کا حادثہ، تو اس کے متعلق خود اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ یہ مسکت جواب سن کر حضرت عبد الرحمن کو خاموش ہونا پڑا۔ اگلی 156 سے 158 آیت کا مضمون اللہ تعالیٰ کے راستے کی موت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ، اے ایمان والو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرتے کسی علاقے میں یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ اس خیال باطن کو حسرت کا باعث ان کے دلوں میں، اور در حقیقت اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ تفسیر، حسرت یہ تھی کہ مسلمان ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ باپ شہید ہو چکا ہے اور بیٹا کفن باندھے میدان جہاد کا رخ کر رہا ہے، بھائی سر کٹا چکا ہے اور دوسرا بھائی خون شہادت سے سرخرو ہونے کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ ماں اپنے ایک شہید بیٹے کو سپرد خاک کرنے کے بعد دوسرے بیٹے کو اپنے دودھ کی لاج رکھنے کی نصیحت کر کے سر پر خود اور ہاتھ میں تلوار دے رہی ہے۔ ان منافقین کے لیے اس سے زیادہ حسرت آمیز اور الم انگیز کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ، اور واقعی اگر تم قتل کیے جاؤ راہ خدا میں یا تم مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت جو تمہیں نصیب ہوگی بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تفسیر، پہلے تو یہ ضروری نہیں کہ جو گھر پر رہے گا وہ مرے گا نہیں، اور جو جہاد کے لیے جائے گا وہ ضرور مرے گا، اور اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی یہ سودا بڑا سود مند ہے۔ اس حیات فانی کے عوض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت میسر آ جائے تو پھر اور کیا چاہیے۔ وَلَئِن مُتُّمْ او قتلتم لا الہ الا اللہ تحشرون۔ ترجمہ، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ تفسیر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں دور ہیں اور قیامت کے روز ہمیں اس میدان میں کھڑا کیا جائے گا جہاں ہم خدا کے روبرو ہوں گے۔ ہم تو اب بھی اس سے دور نہیں، اور وہ اب بھی ہماری شرک سے قریب تر ہے، لیکن آج ہم طرح طرح کی
مشغولیتوں میں ایسے کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس قرب کا احساس نہیں رہا. اس طرح ہم اس سے گویا بہت دور ہیں، لیکن قیامت کے روز سارے مشاغل ختم ہو جائیں گے اور قرب الہی کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے اور ہم اعتراف کریں گے کہ اب ہم اس کے روبرو کھڑے کر دیے گئے ہیں. اگلی 159 آیت کا مضمون میر کارواں کے لیے ہدایت. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. ترجمہ: پس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لیے، اور اگر ہوتے آپ تند مزاج سخت دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے. تو آپ درگزر فرمائیے ان سے اور بخشش طلب کیجیے ان کے لیے اور صلاح مشورہ کیجیے ان سے اس کام میں، اور جب آپ ارادہ کر لیں کسی بات کا تو پھر توکل کرو اللہ پر، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. تفسیر. ماں موصولہ ہے اور تاکید کے لیے لایا گیا ہے، اسی لیے معنی میں صرف کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. اس میں شک نہیں کہ ان قصورواروں کو جن کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی سزا تو کجا سرزنش تک بھی نہ کرنا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و محبت سے پیش آنا محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جلوہ نمائی ہی تو تھی جس سے اس نے اپنے محبوب کو متصف فرمایا تھا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اتنا وسیع، رحمت اتنی عام اور عفو و حلم اتنا بے پایہ نہ ہوتا تو حق کے متلاشیوں کا اتنا جمگٹا کیسے ہوتا؟ لوگوں سے قصور ہو جاتا تو بعض شرم کے مارے اور بعض سزا کے خوف سے دور بھاگ جاتے. اگلا ہے، حق تعالیٰ نے نہایت عجیب و غریب پیرایہ میں ان کی سفارش کی. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان سے جو غلطی ہو گئی ہے اسے خود بھی معاف کر دیجیے اور میری جناب سے بھی شفاعت کیجیے کہ میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں. سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کرام کی اور کتنا بلند مقام ہے ان کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا کہنے مولا کریم کی رحمت کے جو اس نے اپنے محبوب اور اس کے ذریعے اپنی سب مخلوق پر کی. اس آیت میں بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے گناہ بخشنے کے لیے ہمارے دکھ درد دور کرنے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو واسطہ اور وسیلہ بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ سمجھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے التجا کرنا شرک نہیں، عین اسلام ہے اور قرآن کی تعلیم ہے. اگلا ہے، امام ابی عبداللہ القرطبی نے اس مقام پر خوب لکھا ہے. فرماتے ہیں، مشورہ شریعت کے مسلمہ اصولوں اور اہم ترین احکام سے ہے، اور جو حاکم اہل علم و دین سے مشورہ نہیں کرتا بلکہ خود رائے سے کام لیتا ہے اسے معزول کر دینا لازمی ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ خلفاء اور حکام پر واجب ہے کہ دینی معاملات میں علماء سے، جنگی امور میں قائدین لشکر اور ماہرین حرب سے، عام فلاح و بہبود کے کاموں میں سرداران قبائل سے، اور ملک کی ترقی اور آبادی کے متعلق عقلمند وزراء اور تجربہ کار عہدہ داروں سے مشورہ کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کے حکم کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لیے مشورہ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی ضرورت تھی، بلکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ انہیں مشاورت کی شان کا پتہ چل جائے، نیز یہ کہ مشورہ سنت نبوی بن جائے اور امت مسلمہ ان کی اقتداء اور اتباع کرے. اس کی ایک اور وجہ بھی لکھی ہے کہ ہم صحابہ کے دلوں کو خوش کرنا اور ان کی قدر و منزلت کو بڑھانا بھی مقصود تھا. اگلا ہے، خوب غور و فکر، بحث و تمہیز کے بعد جو فیصلہ کیا جائے اس کو عملی جامہ پہنانے کا پختہ ارادہ کر لینے کو عزم کہتے ہیں. بغیر سوچے سمجھے کسی کام کے کرنے میں لگ جانا عزم نہیں ہے. اسی لیے بعض علماء لغت نے لکھا ہے، العزم والحزم واحد توکل کا اسلامی مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک بات طے کر لینے کے بعد پھر تذبذب کا شکار ہو جانا پیغمبر کی شایان نشان نہیں، اور نہ مومن کو ایسا کرنا زیبا ہے، کیونکہ اس سے دل میں کمزوری اور مزاج میں تلوون پیدا ہو جاتا ہے. اگلی 160 آیت کا مضمون فیصلہ کن شے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ترجمہ: اگر مدد فرمائے تمہاری اللہ تعالیٰ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد، اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. اگلی 161 سے 163 آیت کا مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور اخلاص مسلم ہے. وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. ترجمہ: اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. تفسیر:
احد کے درے پر متعین تیر اندازوں نے جب دوسرے مسلمانوں کو مال غنیمت اکٹھا کرتے دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں من اخذ الشیء فہو له، جس نے جو چیز لے لی اسی کی ہو گئی اور ہم بالکل محروم رہیں۔ یہ خیال کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو وہ کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی بات کہہ دی، کیا تم یہ خیال کرتے تھے کہ ہم خیانت کریں گے اور تمہیں کچھ نہ دیں گے؟ اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ غل کہتے ہیں مال غنیمت سے اس کی تقسیم سے پہلے کوئی چیز چھپا کر لے لینا۔ اس آیت میں اس جرم کی قباحت اور اس کی سزا بیان کر کے اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب خیبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا تو ان دونوں میں ایک شخص جس کا نام نہیں لیا گیا فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنازہ کے لیے عرض کی گئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ دو۔ صحابہ کرام کے چہروں کی رنگت بدل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس ہمراہی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ ہم حیران ہو گئے اور جب اس کے مال کی تلاشی لی تو ہمیں اس کے سامان سے یہودیوں کے چند منکے ملے جن کی قیمت 2 درہم سے بھی کم تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں معمولی سی خیانت بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحم دل نبی نے بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ نگاہ نبوت سے اتنی سی بات بھی پوشیدہ نہ تھی۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ترجمہ، تو کیا جس نے پیروی کی رضا الہی کی اس کی طرح ہو سکتا ہے جو حقدار بن گیا اللہ کی ناراضی کا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ترجمہ، لوگ درجہ بدرجہ ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اگلی 164 آیت کا مضمون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کی جماعت کیسے تیار کی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ تفسیر، درندہ صفت انسان کیوں کر فرشتہ سیرت بن گئے، جنہیں کوئی اپنا غلام بنانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیوں کر آئین جہاں نبانی میں دنیا بھر کے استاد ہو گئے، جن کی گٹی میں شراب تھی، ظلم و ستم جن کا شعار تھا، کفر شرک اور فسق و فجور کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے صدیاں گزر چکی تھیں، ان میں یہ مکمل تبدیلی اور ہماگیر انقلاب کیوں کرایا؟ جنہوں نے کبھی ان حقائق پر غور کیا ہے وہی اس نبی معظم کی شان رفیع کو جان سکتے ہیں۔ تلاوت، آیات، تعلیم، کتاب و حکمت کے علاوہ تزکیہ نفس اور تربیت صالحہ سے یہ مبارک انقلاب روپذیر ہوا۔ ان الفاظ پر حاشیہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔